بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ہمایوں چمن گنج کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی کی تاریخیں رکھی جا رہی ہیں، تو محرم کا مہینہ ابھی چل رہا ہے، عاشورہ گزر گیا ہے، تو کیا اب محرم کے مہینے میں کوئی تاریخ ہم فکس کر سکتے ہیں؟ یعنی محرم میں نکاح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بھئی عجیب سا سوال ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ عوام الناس میں، عام ذہنوں میں، امت میں اس قدر جہالت بھری ہوئی ہے کہ محرم میں نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، محرم میں نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محرم میں عاشورہ کے بعد تو کیا غلط ہوتا، عاشورہ کے دن نکاح کرنا بہت افضل بات ہے۔ محرم کی کسی بھی تاریخ میں نکاح کرنا غلط نہیں ہے۔ پورا محرم کا مہینہ ایک افضل مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا، اسی لیے کہ یہ افضل مہینہ تھا۔ شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ ہوتا ہے، اس بڑے درجے کو اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا، جام شہادت نوش فرمانے کے لیے۔ تو یہ عظمت والے دنوں میں تو شادی کرنی چاہیے۔ محرم کا مہینہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی عظمت والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی عظمت کو بتایا، اور شہادت بھی اسی عظمت کی وجہ سے ہوئی۔ تو عظمت کو پانے کے لیے محرم کے مہینے میں شادی کو رواج دینا ہی زیادہ اچھا ہے، اور یہ بالکل ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ محرم میں نکاح پھلتا نہیں ہے، محرم میں نکاح کرنا غلط ہوتا ہے، یا محرم منحوس مہینہ نعوذ باللہ، یا محرم کے مہینے میں نکاح میں جو ہے نحوست آ جائے گی۔ ہم آپ کو چند مثالیں دیتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے محرم میں نکاح کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، کہ جب تک آپ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا ان کی موجودگی میں، ان کا نکاح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تاریخ خمیس میں لکھا ہے، تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، تزوج محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء۔ عاشورہ کے دن، خاص عاشورہ کے دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اگرچہ یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، لیکن نبی کا عمل، کوئی بھی عمل جو نبوت سے پہلے بھی ہو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے احادیث میں بھی موجود ہے، مثلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، خیبر کے موقع پر ان کا نکاح ہوا ہے۔ آتا ہے روایتوں میں کہ غزوہ خیبر جو محرم سن 7 ہجری میں ہوا ہے، اس میں حیی ابن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور اسی تو یہ محرم میں نکاح ہوا۔ تیسری مثال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کئی روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق جو ہے محرم میں ہی ہوا ہے، محرم سن 3 ہجری میں، اور بھی روایتیں ہیں، بعد میں ربیع الاول میں، بعد میں رجب میں، لیکن محرم کی بھی روایت ہے۔ اسی طرح خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر، اور جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، 2 قول ہیں، ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ محرم سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس لیے نکاح کے معمولات، محرم میں نکاح کی مثالیں خیر القرون سے چلی آتی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ یہ سنت عمل محرم میں نکاح کا امت سے اٹھ رہا ہے، چاہیے کہ ہم اس کو رواج دیں، اور خرافات اور وہم میں بالکل مبتلا نہ ہوں، اور اس جو ہے شیطانی وسوسہ ہمارے ذہنوں میں نہ ڈالے کہ محرم کی شادی نہیں پھلے گی، کہیں کچھ نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ محرم میں نکاح کی جو برکتیں محرم کی حاصل ہو جائیں گی، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کو رواج دینا چاہیے، اور کسی بھی تاریخ میں نکاح محرم میں کیا جا سکتا ہے، عاشورہ سے پہلے بھی، عاشورہ کے دن بھی، عاشورہ کے بعد بھی۔